السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اس موقع پر 10 محرم کے تعلق سے چند غلطیاں و بدعات و رسومات جو امت میں رائج ہے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ 10 محرم کو لوگ کیوں مناتے ہیں، 10 محرم میں یہ چیزیں کیوں کی جاتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے لوگ 10 محرم کو مناتے ہیں، اور 10 محرم میں ہونے والے اعمال جو کچھ ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل صحابہ کی بہت بڑی جماعت جنگ احد میں، بدر میں، دیگر موقع پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک محرم میں، مختلف شخصیات کی شہادت ہوئی اور محرم کے مہینے میں بھی ہوئی، لیکن خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یوم شہادت منانا کیا اسلام میں جائز ہے؟ اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شہادت ایک عظیم چیز ہے اسلام۔ ہاں البتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کے حالات، ان کا مجاہدانہ کارنامہ، ان کے اعمال، ان کا تقوی، ان کا زہد، اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، اور پیارے رسول کا امام حسین سے محبت، ان چیزوں کا ذکر کر کے امام حسین کی فضیلت اور عظمت امت کے دلوں میں بٹھایا جائے، امام حسین کی قربانیوں سے امت کو قربانی پر لایا جائے، جذبے پر لایا جائے، ایمان کو مضبوط کیا جائے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اس 10 محرم میں جو بدعات و خرافات کیے جاتے ہیں، مثلا کالا لباس پہننا، ایک خاص قسم کی پٹی سر پہ باندھنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، تاجیداری کرنا، قبروں کو چراغاں کرنا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے خرافات کیے جاتے ہیں جس کا اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو عورت نوحہ کرتی ہے، اگر وہ اپنے نوحہ کرنے سے باز نہ آئے، توبہ نہ کرے، اور اسی حال پہ اس کو موت آ جائے، تو قیامت کے دن اس کا جسم اس طرح ہوگا جیسے خارش زدہ ہو یا خارش کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے کہ 4 باتیں میری امت میں ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے جو ختم نہیں ہوئی، نوحہ کرنا۔ آپ شیعہ قوم کو دیکھ لیجئے، اس میں دوسرا طبقہ بھی 50% شامل ہے۔ کرتے کیا ہے؟ نوحہ کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جبکہ اسلام کا یہ کوئی فریضہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ امت کا اہل حق کا جو طبقہ ہے وہ امام حسین سے محبت نہیں رکھتا ہو یا امام حسین کو نہ مانتا ہو۔ امام حسین کی پیروی، امام حسین کی اطاعت اور امام حسین کی محبت جب تک دلوں کے اندر نہیں ہوگی وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ امام حسین اہل بیت سے ہے، اور اہل بیت سے محبت جزء ایمان ہے۔ یہ اہل حق علماء کا موقف ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے۔ لیکن جو طبقہ ان تمام رسومات اور بدعات اور خرافات پر قائم ہے، وہ اس کو اسلام کی بنیاد سمجھتے ہیں، اسلام کا اہم رکن سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی اس پر ممانعت کرے، اس کی تردید کرے اور اس پر شدت کے ساتھ رکاوٹ پیدا کرے، تو وہ اس کو خارج اسلام سمجھتے ہیں، اس کو امام حسین کا باغی سمجھتے ہیں، اس کو امام حسین کا دشمن سمجھتے ہیں۔
جبکہ امام حسین سے حقیقی محبت یہ ہے کہ امام حسین جس طریقے سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی خلافت میں اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور آپ کے ارشادات اور آپ کے احکامات پر اور آپ کے حکم پر، آپ کی اطاعت پر جانثار تھے، قربان تھے، اور ایک حکم کے خلاف بھی اگر کوئی کسی طرح کا قدم بڑھاتا تو آپ اس کے خلاف ایکشن لیتے، اور یہی ایک صورتحال رہی جو میدان کربلا سج گیا۔ آپ نے اپنے نانا کی دین کی تھوڑی سی بھی ناقدری محسوس کی، کسی بھی صورت میں تو آپ نے ایکشن لیا، لیکن آپ کے چاہنے والوں کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر کو سرے سے خارج اسلام سمجھتے ہیں۔ وہ طبقہ کیسے اہل ایمان ہو سکتا ہے؟ وہ طبقہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ طبقہ کیسے ایمان والا کہلا سکتا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کو نہ مانے یا ان کا ایمان تسلیم نہ کرے، حضرت عمر کا ایمان تسلیم نہ کرے؟ وہ ابو بکر صدیق جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر رہے، یار غار رہے، دوست رہے، عزیز رہے، اور آپ سے والہانہ محبت، وہ ابو بکر صدیق جس نے سارا مال اور ساری جائیداد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ نشاور کر دیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کی شان میں 17 قرآن کی آیتیں تقریباً نازل ہوئی، جن کی غیرت اللہ کو پسند آئی، جن کی محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس درجے کی کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قابل تھے کہ وہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے۔ اب یہ اہل بیت کا دم بھرنے والے، محبت کا نعرہ لگانے والے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں قرآن کو بہت مانتا ہوں اور قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، قرآن کے ہم کو پر قائم ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتا ہوں، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے اگر کہتا ہے اہل بیت سے بہت محبت ہے، لیکن اصحاب پیمبر خصوصاً حضرت عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی شخصیت امہات المؤمنین میں، اور بہت سے ایسے اشخاص کبار صحابہ جن کے تعلق سے شیعہ فرقے کا موقف ہے، ان کا نظریہ ہے کہ یہ خارج اسلام، یہ گستاخ ہے، ان کے ماننے والے بھی ان کی نگاہ میں گستاخ اور خارج اسلام۔ لہذا ایسی صورت میں امت کے درمیان جو ایک قسم کا ماحول بنایا جاتا ہے اور اہل بیت کی محبت کا جھانسا دے کر دین اسلام سے اور صحابہ سے امت کو کاٹا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک فرقے کا خاص موقف ہے جو جمہور امت کے درمیان، جمہور علماء کے نزدیک خارج اسلام ہے۔